اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربك تتمارى مارا نہیں مارا، هذا نذير من النذر اولا الأولى نہیں، ٹھہر جائیں۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون، فاسجدوا لله واعبدوا، صدق اللہ العظیم۔ چلے اب سجدہ تلاوت ہم پہ واجب ہو گیا، آپ نہیں پڑھا ہے تو خیال کیا کریں ذرا، بعد میں کر لینا سجدہ۔ اب سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ جی 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 نعت پڑھے جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل نعت پڑھیں۔ کل آپ نے چھٹی کی ہے نا، اس لیے نعت پڑھے۔ جی جی بولے نہیں، اب تو آپ کی آواز گونج رہی ہے پوری مسجد میں، سپیکر چل رہا ہے، اور پڑھیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ پوری مسجد کے حال میں آپ کی آواز گونج گئی ہے، جیسے آپ نے تقریر کی تھی نا، ایسے ہی وہی سما تھا۔ بہت شکریہ۔ سب لڑکیاں پڑھے کریں، ہمیں کچھ نہ کچھ سنایا کریں، نعتیں تلاوتیں۔ جی چلے۔
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حاجی سرور صاحب کی بیٹی رقیہ ہے نا موجود؟ جی قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رقیہ آپ تو ہماری رونق ہیں نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ. حاجی صاحب ٹھیک ہے نا؟ جی قاری صاحب ہاں الحمدللہ. وہ نا ہمارا اسپیکر خراب ہو گیا تھا نا، ساؤنڈ، تو وہ جی میں نے کال کی تھی حاجی صاحب کو، وہ کہنے لگے لے آئیں. جی تو وہ کوئی نا تار خراب تھی ادھر، پھر وہ کچھ جوڑ اس کا ٹوٹا تھا، وہ ادھر ہی لگ گیا. جی ہاں وہ لگ گیا، ان کو بتا دینا. وہ ادھر ٹھیک ہو گیا تھا، جی جی وہ تار کا مسئلہ تھا. جی جی. ہاں جی چلے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وعن انس ان اچھا، النبی. وہ آپ کا باب چل رہا ہے، باب ما لا یجوز من العمل فی الصلاۃ وما یباح من. عائشہ صدیقہ دوسری فصل ہے نا، ہاں جی ہاں جی. حدیث حضرت انس کی. ہاں جی. نمبر بتا سکتی ہو؟ 930. ہاں جی 930. لو جی 930 نمبر ہے، 930، تاکہ آسانی ہو جائے نا سب کے لیے. جی وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا انس اجعل بصرک حیث تسجد. آپ نے فرمایا انس کر اپنی نظر جہاں سجدہ کرے، یعنی جہاں تمہاری پیشانی لگتی ہے نا وہاں نظر ٹکایا کرو. رواہ البیہقی فی سنن الکبیر من طریق الحسن عن انس یرفعہ الجزری. انانا سین یرفعہ الجزری. ہاں مرفوع بیان کرتے ہیں اس کو امام جزری رحمۃ اللہ علیہ. وعنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یاسین کی بیٹی ہو؟ ہاں جی. یاسین عبد القادر. ہاں جی. جی ٹھیک ہے. وان ہو قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سے یعنی انس سے کہتے ہیں کہ فرمایا میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بنیا اے میرے بیٹے، ایاک والالتفات والالتفاتا، فی الصلاۃ. یہ مفعول ہے نا یا کا، بچ تو نماز میں جھانکنے سے، التفات کرنے سے. فإن الالتفات فی الصلاۃ ہلاکۃ. اللہ، کیونکہ نماز میں التفات کرنا ہلاکت کا سبب ہے. ہلاکت، بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. فإن کان لا بد ففی التطوع. تو اگر ضروری ہو التفات کرنے والا تو پھر نفل نماز میں، نفل میں بھی لا نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، لا فی الفریضۃ. نہ فرض میں. رواہ الترمذی. ٹھیک ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رضی اللہ تعالیٰ عنہما. قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ انا وسلم. رسول اللہ ہے. آپ نے انا کیوں پڑھا ہے؟ انا ٹھیک لگ رہا ہے مجھے. قال یقول. اچھا کالا کے بعد ٹھیک ہے، شاباش. کالا آ رہا ہے نا. کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلحظ فی الصلاۃ یمینہ شمالا. یمیناً و شمالاً، تھے آپ دیکھتے نماز میں دائیں بائیں، ویلوی عنقہ خلف ظہرہ. اور تھوڑا سا مروڑتے اپنی گردن کو پیچھے سے. یہ نفل نماز. رواہ الترمذی والنسائی. آگے چلیں. وعن عدی بن ثابت عن ابیہ عن جدہ عدی رفعہ. بن ثابت، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے. رفعہ قال الاتاس انہوں نے مرفوع حدیث کیا ہوتی ہے؟ رفعہ مرفوع حدیث کیا ہوتی ہے؟ مرفوع حدیث کوئی بتا دے آپ میں سے. مرفوع حدیث کسی کو بھی نہیں پتا؟ کیوں چھوڑ کے؟ ہاں جس کا ایک
نہیں نہیں، وہ تو غریب ہوتی ہے. اصل میں آپ لکھتی نہیں نا، آپ اس کو اگر نعمت سمجھ کے پڑھے نا کہ ہمارے لیے بڑا موقع ہے تو آپ ضرور لکھیں. دیکھیں ہم نے پڑھا ہے اپنے استادوں کے پاس، اب ہم پچھتاتے ہیں او بڑا اچھا وقت تھا، کاش کہ اور پڑھ لیتے اور پڑھ لیتے. یہ دوبارہ موقع آپ کو نہیں ملنا، اللہ کرے آپ کو بار بار ملے، آپ لکھ لیا کریں. مرفوع حدیث ہوتی ہے جو ڈائریکٹ نبی علیہ السلام تک پہنچے، موقوف ہوتی ہے جو صحابی تک پہنچے، صحابی کا اپنا قول ہو. لائٹ چلی گئی، اے سی بند ہو گیا. چلے مرفوع بیان کرتے ہیں. قال الاتاس والنعاس آپ نے فرمایا والتساؤل. الاتاس کیا معنی ہے؟ چھین. آپ نے بتانا ہے. آگے والنعاس کیا معنی ہے؟ اونگنا. اونگ. شاباش والتساؤب جمائی لینا. شاباش، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. فی الصلاۃ نماز میں والحیض ٹھیک ہے. والقیء آگے والرعاف من والحیض والقیء والرواف، حیض الٹی کے اور نکسیر. رواف میں نا نکسیر من الشیطان. شیطان کی طرف سے ہے. رواہ الترمذی. جلدی کرے ذرا، اے سی بند ہو گیا ہے. وعن مطرف ابن عبد اللہ بن الشیخیری شخیر عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ کہتے ہیں وسلم میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہو یصلی والی جوفہ اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. آگے عزیر کثیر نہیں، المرجل. واہ یصلی. آگے والی جوفہ عزیر کثیر المرجل. اور آپ کے پیٹ میں آواز تھی ہنڈیا کی آواز کی طرح. عزیر منا ہنڈیا آواز. نہ بچوں، نہ بچوں، آواز تھی ہنڈیا کی آواز کی طرح. یعنی یبکی. یعنی آپ رو رہے تھے. یعنی آپ جب نماز پڑھتے تھے نا اللہ، تو آپ کے سینے سے رونے کی آواز نکلتی، رونے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے نا، ایسے آپ کا دل ابلتا تھا رونے کی وجہ سے. اتنا اللہ کا ڈر آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں، خدا کا خوف. وفی روایت قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی صدرہ عزیر کثیر الرہا من البکاء. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے پیٹ سینے میں آواز ہوتی تھی ہنڈیا کی طرح رونے کی وجہ سے. رواہ احمد. روایت کے اس کو احمد نے. وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم الی الصلاۃ. ایسا آپ ترجمہ کریں. شاباش کرے. اذا قام جب کھڑا ہو، احدکم تم میں سے کوئی ایک، الی الصلاۃ طرف نماز کی، فلا یمسح پس نہ چھوئے حصا کنکریوں کو. فإن الرحمۃ تواجہہ. فإن رحمتہ، رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے تو واجہ ہوئی. رواہ احمد والترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجہ. وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاما. قالت رأى النبی صلی اللہ علیہ رأن، وسلم ایسا بتایا کرے جلدی. رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاما لنا نبی علیہ السلام نے دیکھا ہمارے ایک لڑکے کو، یقال لہ افلح. جس کا نام تھا افلا. کیا نام تھا؟ افلح. یقال له افلا. یہ یقالو کا نائب فعل ہے. اذا سجد نفخ فقال یا افلح طرب وجهک. جب وہ سجدہ کرتا تھا نا افلا، وہ پھونک مارتا. کیوں پھونک مارتا؟ جگہ کچی ہوتی تھی نا تاکہ مٹی نہ لگے پیشانی کو. فرمایا
افلا ترب وجہ کا، اپنے چہرے کو مٹی لگنے دو، اللہ اپنے چہرے کو مٹی لگنے دو۔ ہماری تو موج بنی ہوئی ہے۔ ہاں یہ کون بچی ہے؟ حفصہ۔ بہت پیاری بچی ہے، بہت اچھا کام کیا اس نے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ رواہ اصل الترمذی۔ میں وہ پنکھا نہیں چلانا، شور آئے گا۔ شاباش، تھوڑا سا ادھر، شاباش، بہت اچھا کام کر رہی ہو آپ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاختصار فی الصلاۃ راحت اہل النار۔ نماز میں ککھوں پہ ہاتھ رکھنا یہ اہل جہنم کا آرام کا ذریعہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، وہ جہنم میں اپنی ککھوں پہ ہاتھ رکھیں گے۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا فیصدی کہاں آ سکیں گے؟ ککھ اب وکھیاں پنجابی کہتے ہیں نا ککھے، وکھی، ککھ، پہلو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا قتل کرو دو سیاہ چیزوں کو نماز میں۔ الحیۃ والاقربہ۔ وہ کون سی سیاہ چیزیں؟ حیہ میں نا سانپ، سانپ اور بچھو۔ بچھو۔ انہوں نے کیوں مارنا ہے؟ یہ خطرناک نے، ڈس لیں گے، نقصان پہنچائیں گے، کاٹ جائیں گے آپ کو۔ رواہ احمد و ابو داؤد والترمذی والنسائی معناہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی تطوعا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے والباب علیہ مغلق اور دروازہ آپ پہ بند کیا ہوتا۔ جئت فاستفتحت میں فمشى میں آئی، میں نے دروازہ کھلایا، ففتح لی آپ نے میرے لیے کھولا۔ دوبارہ حدیث پڑھیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی تطوعا والباب علیہ مغلق جئت فاستفتحت یہ فمشى۔ حدیث آپ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، دروازہ بند تھا، نماز نفل تھی۔ حضرت عائشہ کہتے میں آئی، میں نے دروازہ کھلایا، آپ اٹھے، دروازہ کھولا اور پھر آپ نماز میں لگ گئے۔ یہ نفل نماز میں بندہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ ففتح لی ثم رجع الی مصلاہ وذکرت ان الباب کان فی القبلۃ۔ ہاں ذکر کیا ہے عائشہ نے کہ دروازہ قبلے کی جانب تھا، یعنی اگر دروازہ سامنے ہو نا تو نفل نماز ہو، کوئی بندہ آئے دروازہ کھلائے، آپ اٹھ کے دروازہ کھول سکتے ہیں۔ رواہ احمد و ابو داؤد سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ نفل نماز میں آپ کوئی آ جائے اٹھ کے دروازہ کھول سکتے ہیں۔ وعن طلق بن علی اسی طرح کوئی اور بھی چھوٹا موٹا کام آپ کر سکتے ہیں۔ وعن طلق بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق بن علی کہتے ہیں اذا فسا احدکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فسا احدکم، جب ہوا خارج، نہیں ہو فرض نماز پڑھ رہا ہو ہاں جی، تو دروازے پہ کوئی آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر تو نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں نفل کا ذکر ہے نا، فرض کا ذکر نہیں۔ ٹھیک جی شیخا، اگر شوہر آ جائے دروازے پہ فرض نماز میں تو میرے سننے میں آیا کہ پھر کھول دینا چاہیے۔ نہیں بامی ابا بھی آ جائے، نہیں کھولنا چاہنا، نہیں کھولنا چاہیے، آپ کے سننے میں آیا ہے، ہم تو حدیث پڑھ رہے ہیں۔ نفل نماز میں وہ پتہ ہے نا، وہ ولی جریج نماز پڑھ رہا تھا، امام بخاری نے وہ قاعدہ باب باندھا ہے اس کے کہ آپ نماز نفل پڑھ رہے ہیں، آپ کو ماں آواز دے تو آپ کیا کریں؟ امام صاحب نے ثابت کیا ہے کہ نفل چھوڑیں اور ماں کی بات سنیں۔ وعن طلق بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسا احدکم فی الصلاۃ جب ہوا خارج کرے تمہارا نماز میں، فلینصرف ولیتوضا ولیعید الصلاۃ۔ ہاں وہ پھرے، وضو کرے، نماز دوبارہ پڑھے۔
رواہ ابو داؤد نماز پڑھ رہے ہیں نا، ایک دو ٹپڑیاں نے ہوا خارج ہو گئی ہے، نماز ہوتی ختم، دوبارہ وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھے۔ یہ دیکھیں کتنے ضروری مسئلے ہیں آپ کو مل رہے ہیں سننے کو۔ آپ مشکات پڑھ رہی ہو نا، اس لیے آپ کو مل رہے ہیں، ورنہ آپ ہمیں کون یہ مسئلے بتاتا اگر ہم حدیث نہ پڑھتے۔ وان عائشہ انہا واہ قالت واہ، آ گیا، آگی بتی ہیں این تھلے کر جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ آپ پڑھیں گے۔ وان عائشہ انہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا احدث احدکم فی الصلاۃ جب بے وضو ہو ایک تمہارا نماز میں، فلیاخذ بانفہ چاہیے کہ وہ پکڑے اپنا ناک، ثم لینصرف، پھر پھرے۔ رواہ ابو داؤد۔ کیا مسئلہ نکلا؟ کیا سمجھے آپ؟ اس حدیث سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے نا بندہ، ہوا خارج ہوگی، اب کیسے واپس جانا ہے؟ ایسے نہیں جانا۔ انہوں نے پتہ نہیں کیوں بھج گئے، ان خیر ہے؟ ہاں؟ پتہ نہیں بڑھی یاد آ گئی ہے یا کوئی کم یاد آ گیا ہے؟ نہیں، ناک پکڑ کے جائے، ناک۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ہاں، اسے پتہ چل جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے ناک پکڑ کے پھرے۔ وان عبداللہ دیکھیں شریعت نے ہمیں ہر بات سمجھائی ہے، ہر بات۔ وان عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احدث احدکم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا جب بے وضو ہو ایک تمہارا، وقد جلس فی آخر صلاتہ، اور وہ بیٹھا ہو اپنی نماز کے آخر میں، یعنی 4 رکعت والی نماز ہے نا، ساری پڑھی گئی۔ یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، نماز 2 رکعت والی یا 4 والی یا 3 والی نماز ساری پڑھ لی، اتحیات میں آپ نے درود بھی پڑھ لیا، بیٹھے ہوئے ابھی آپ نے سلام نہیں پھیرا، آپ کی ہوا خارج ہو گئی، اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ قبل ان یسلم، اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیوں؟ نماز پوری کریں، سلام پھیریں، کیونکہ آپ کی نماز ہو گئی، سارا کچھ تو آپ نے کر لیا ہے، آخر پہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کی نماز مکمل ہے، سلام پھیریں اور مطمئن ہو کے اپنے گھر جائیں۔ کیسا مسئلہ ہے آپ کو ملا ہے ماشاءاللہ، ہاں؟ قبل ان یسلم فقد جازت صلاتہ، اس کی نماز جائز ہوگی۔ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ میں نے نماز پڑھی زور کی، میں تشہد میں بیٹھی تھی تو میں بے وضو ہو گئی، ابھی تک میں نے سلام نہیں پھیرا تھا، تو حضرت صاحب، مولانا صاحب، شیخ صاحب بتائیں اب میں کیا کروں؟ آپ کیا فتویٰ دیں گے اس کو؟ کیا فتویٰ دیں گے؟ کہ آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ شاباش، کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، چلیں۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث اسنادہ لیس بالقوی وقد اضطربوا فی اسنادہ، لوگوں نے یعنی راویوں نے اختلاف کیا اس کی سند میں، بہرحال مسئلہ ٹھیک، مسئلہ ایسی کہ چلے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھوڑا جا اونچی۔ خرج الی الصلاۃ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نکلے طرف نماز کی، فلما کبر انصرف، جب آپ نے اللہ اکبر کہا آپ واپس پھرے، نماز شروع کر لی، اللہ اکبر کہہ دیا، واوما الیہم، اللہ اکبر کہہ دیا، آپ نے نماز توڑ دی، پھرے، اشارہ کیا لوگوں کی طرف، ان کما کنتم، تم اپنے نماز میں رہو، ثم خرج فاغتسل، پھر آپ نکلے، آپ نے غسل فرمایا، ثم جاء وراسہ یقطر فصلی بہم، پھر آپ واپس آئے، آپ کے سر میں پانی ٹپک رہا تھا،
آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی، فلما صلی یعنی آپ نے غسل کیا نا تو آپ کے سر سے پانی گر رہا تھا، لوگوں کو نماز پڑھائی، فلما صلی جب آپ نے نماز پڑھ لی، قال انی کنت جنبا آپ نے فرمایا میں جنبی تھا، فنسیت ان اغتسل، میں بھول گیا کہ میں غسل کروں، نبی بھول گیا، کیوں بھول گیا؟ آپ بشر تھے، بشر بھول جاتا ہے۔ رواہ احمد و رواہ مالک ان عطاء بن یسار مرسلا، ٹھیک ہے، وان جابر قال کنت اصلی الظہر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر امام بھول جائے مقتدی اس نماز میں ہی رہیں، کھڑے رہیں، امام آئے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا کوئی غسل کا مسئلہ ہے، دوبارہ آئے اور ان کو نماز پڑھا دے۔ یہ وسعتیں ہیں، وسعتیں، دین کی وسعتیں۔ قال کنت اصلی الظہر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جابر، ہاں، میں نبی اسلام کے پیچھے زور کی نماز پڑھ رہا تھا، فاخذ قبضۃ من الحصا آپ نے لی ایک مٹھی کینکریوں کی لتبرد فی کفی، تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائیں، فی کفی میری ہتھیلی میں نے لی ہیں تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائیں میری ہتھیلی میں، ازوہا لجبہۃ اسجدوا علیہا، میں رکھوں اس کو اپنی پیشانی کے نیچے سجدہ کرنے کے لیے، گرم سی زمین، وہ تو کہڑے کوئی ایسی لگے سن یا کوئی کلیل سی، لشدت الحر، گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، رواہ ابو داؤد و روى النسائی نحوہ، یعنی اتنا چھوٹا موٹا کام بندہ نماز میں کر سکتا ہے۔ وعن ابی الدرداء قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ آپ کا موبائل آن ہے، آپ نے نماز شروع کر لی، میرے ورگا کم عقل، ہاں جی، انہیں کال کر دیتی تو اس نے کال نہیں اٹھائی، اگر کوئی سیانہ بندہ وہ دوبارہ نہیں کرتا، لیکن میرے جیسا بار بار کرتا ہے کملا، پتہ جو لگ گیا ہے میرے نہیں کال چکی، ان کو مسئلہ ہے، ہاں جی، وہ کرتا رہا، اب یہ کیا کرے بیچارہ، نماز کی حالت میں کیا کرے؟ موبائل کے ساتھ اس کو بند کر دے، بند کر سکتا ہے، اتنا جواز ہے، اتنی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز کی حالت میں بندہ اپنا موبائل بند کر لے۔ وعن ابی الدرداء قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو وسلم، درداء کہتے ہیں کام رسول اللہ ہے، ہاں جی، ہاں، آگے یصلی، رسول اللہ نماز پڑھنے لگے، فسمعناہ یقول اعوذ باللہ منک، ہم نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے اعوذ باللہ منکا، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، منکا تجھ سے، یعنی تیرے قہر سے، تیرے عذاب سے، ثم قال العنک بلعنۃ اللہ ثلاثا، اعوذ باللہ نہیں، اعوذ باللہ منکا نہیں، یہ شیطان کو کہہ رہے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں تجھ سے، کس سے؟ شیطان سے، شیطان مردود سے، اعوذ باللہ منکا، شیطانہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، آگے ثم قال العنک بلعنۃ اللہ ثلاثا، پھر آپ نے فرمایا میں تجھ پہ اللہ کی لعنت کرتا ہوں 3 مرتبہ، اور لعنت ہو تیرے تخبیصہ، وبسط یدہ، اور آپ نے پھیلایا، یعنی نماز پڑھ رہے تھے اچانک آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا اعوذ باللہ منکا العنک بلعنۃ اللہ، اور آپ نے پھیلایا اپنا ہاتھ آگے کیا، آگے سنیں حدیث ذرا غور سے، کانہ یتناول شیئا، کیسے آگے کیا؟ گویا کہ آپ پکڑ رہے ہیں کوئی چیز، فلما فرغ من الصلاۃ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہم نے وسلم، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد سمعناک تقول فی الصلاۃ شیئا ہم نے سنا آپ نماز میں کچھ پڑھ رہے تھے، لم نسمعک تقولہ قبل ذلک، ہم نے آپ سے پہلے یہ پڑھتے ہوئے کبھی نہیں سنا،
اینا کا جی کلاس میں ہے، آدھا گھنٹہ ٹھہر کے بات کریں، آدھا گھنٹہ ٹھہر کے جی پڑھیں۔ ورائینا کا بسطہ یادا کا اور ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے پھیلایا اپنا ہاتھ، کالا انا عدو اللہ ابلیسا آپ نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس جاء بشہاب وہ آیا ایک آگ کا شعلہ لے کر، شہاب میں نا شعلہ، شعلہ من نار ناگ کا آگ کا انگارہ لے کر، لیجعلہ فی وجہی ہائے ہائے ہائے، تاکہ اس کو وہ مارے میرے چہرے پر۔ کون لے کے آیا؟ شیطان۔ کس کو مارنے کے لیے؟ نبی علیہ السلام کو۔ فقلت اعوذ باللہ من کا ثلاث مرات تو میں نے کہہ دیا 3 مرتبہ اعوذ باللہ من کا، ٹھیک ہے؟ ثم قلت العنک بلعنت اللہ التامۃ پھر میں نے کہا اللہ کی پوری پوری تجھ پہ لعنت ہو، العنک بلعنت اللہ التامہ۔ فلم یستاخر ثلاث مرات فلم یستاخر ہاں جی 3 مرات، وہ 3 مرتبہ پیچھے نہ، میں 3 دفعہ کہا لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹا، وہ پیچھے نہ ہٹا پھر بھی کھڑا رہا بے ایمان۔ ثم اردت ان آخذہ پھر میں نے نانا شور نہ کریں، پھر میں نے چاہ کہ میں اسے پکڑ لوں، وہ نہ ہٹا، میں نے کہا کھلو ذرا میں تیرے قابو کرنا۔ واللہ لولا دعوت اخینا سلیمان ہاں واللہ لولا دعوت اخینا سلیمان اللہ کی قسم اگر مجھے ہمارے بھائی سلیمان کی دعا یاد نہ آتی لأصبح موسکن تو وہ صبح کرتا اس حال میں کہ وہ جکڑا ہوا ہوتا، موسکن میں نا جکڑا ہوا، میں انہوں بند دینا سی پھڑ کے، لیکن مجھے سلیمان نبی کی دعا یاد آ گئی۔ یلعب بہ ولدان اہل المدینہ کھیلتے اس کے ساتھ مدینہ کے بچے۔ رواہ مسلم۔ آپ نے جن کو نہیں پکڑا، چھوڑ دیا، کیوں نہیں پکڑا؟ سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ کیا ساڑھے کے اندر ایسے قید کیتے نے جن، قید، ہم نے جن قید کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک مولوی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس جن ہیں، ایک کا نام کیا کہتا ہے سلطان ہے، ایک کا نام کوہان ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتا ہے۔ وہ میں نے اسے ایک دن کہا، میں نے کہا بھائی تیرے پاس سلطان ہے، کوہان ہے، میرے پاس طوفان ہے، بندے کے بچے بنو، انسان دا پتر بن، میرے پاس بھی طوفان ہے۔ ایسی باتیں نہ کیا کریں جی۔ والنافع قال ان عبد اللہ ابن عمر نافع یہ غلام ہے عبداللہ بن عمر کے، ہیں غلام لیکن امام مالک کے بھی استاد ہیں، بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مر علی رجل گزرے، مر علی رجل ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہو یصلی وہ نماز پڑھ رہا تھا، فسلم علیہ عبداللہ بن عمر نے اسے سلام کہا، فرد الرجل کلاما آدمی نے جواب دیا سلام کا، فرجع الیہ عبداللہ ابن اب عمر اس کے پاس دوبارہ آئے، عبداللہ پڑھنا یہ فاعل ہے راجع کا، عبداللہ بن عمر دوبارہ اس کے پاس آئے، فقال له اذا سلم علی احدکم جب عبداللہ بن عمر نے کہا جب سلام کہا جائے تمہارے ایک پر وہو یصلی اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، فلا یتکلم فلا یتکلم وہ نہ کلام کرے، یعنی نہ سلام کا جواب دے، ولیشر بیدہ ہاں چاہے کہ اشارہ کر دے اپنے ہاتھ کے ساتھ، اشارہ کر دے، جواب نہ دے دے۔ رواہ مالک۔ اس کو روایت کیا مالک نے۔ باب السہوی۔ لو جی شور نہ کریں، مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ختم ہو گیا باب۔ کل جمعہ ہے، پرسوں اللہ نے اگر زندگی رکھی تو باب السہو، یعنی نماز میں اگر بندہ بھول جائے تو پھر کیا کرے، پرسوں پڑھیں گے انشاءاللہ باب السہو۔
نکالیں ترکیب القرآن نکالیں. آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ جی قاری صاحب. جی چلیں نکالیں. کون سی آیت ہے آج؟ ختم اللہ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ختم کیا چیز ہے؟ پہلے سیگا بتایا کریں. سیگا واحد نہیں، پہلے غیر مذکر غیب، آگے ماضی فعل ماضی معلوم. اس کا باب بطن بنائیں. ختمہ ہاں نہیں، پہلے باب کو بنائے نا. ختمہ یک تیمو کو یک تومو نہیں تھی، یک تومو ناصر کیوں؟ وہ تو شروع ہے، پھر یک تومو ٹھیک ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں یک تیمو. ختم نہیں اور غور کریں نا. ختم یختمو آپ کہہ رہے ہیں، ضرب یضربو. یختمو ٹھیک ہے کہ یختمو؟ کیوں؟ اچھا تو یختمو ٹھیک ہے. میں کہہ دوں گا یختمو نصر یرسرو. نہیں مجھے قائل کریں مجھے. یختمو کیوں ہے؟ کیوں دلیل دیں. میں تو نہیں مانوں گا آپ کی بات. میں تو کہوں گا یختمو. نصر ینصرو، ختم یختمو. ہاں جی آپ مجھے قائل کریں، یا میں کہوں گا یختمو. جی اب میں بتاؤں. نہیں یہ نہیں بات. آپ کہہ رہے ہیں یختمو، میں کہہ رہا ہوں یختمو. سن لے اب. آپ کہہ رہے ہیں یختمو، میں کہہ رہا ہوں یختمو. لیکن آپ نے مجھے قائل نہیں کیا، حالانکہ میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں. یختمو غلط ہے، یختمو ہی ٹھیک ہے. اس لیے قرآن میں اس کی مثال موجود ہے. الیوم نختم علی افواہہم. نختمو یہ ماضی مضارع قرآن سے نکالا کریں. یختمو یختمان آخر اختمو نختمو. قرآن میں مل گئی نا مثال. یختمو یاسین میں ہے نا الیوم نختمو. اس لیے میرا غلط ہے، آپ کا ٹھیک ہے. ختم یختمو، ضرب یضربو. شاباش. ہے آپ کا ٹھیک، میرا غلط ہے، لیکن آپ نے مجھے قائل نہیں کیا. اچھا آگے آ گیا. ختم اللہ اللہ کیا ہے؟ قلوب کیا ہے؟ نہیں یہ واحد ہے، یہ جمع ہے. اب ادھر تو میں ترکیب کی طرف نہیں میں جا رہا، اب پہلے سیگے پوچھ رہا ہوں. قلوب
جمع ہے؟ اس کی واحد کیا ہے؟ قلب. کیسا بھی قلب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں مان گیا. آگے وعلی سمعہم، سم یہ کیا ہے؟ جمع یا واحد ہے؟ نہیں، مضاف چھوڑ دے. اس کی واحد کیا ہے؟ نہیں، سم یہ جمع اور واحد دونوں پر بولا جاتا ہے. سم نا واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، ٹھیک ہے، یہ دونوں کے لیے آتا ہے. ابصار یہ جمع یا واحد؟ کیسے جمع ہے؟ یہ جمع. اس کی واحد کیا ہے؟ بصارت. بصر. میں بھی بس یہی بتا رہی ہوں، بصر. غشاوہ کیا ہے؟ غشاوہ جمع. نہیں، یہ مصدر کا صیغہ ہے. غاشیہ یغشا غشاوتن، غاشیہ یغشا غشاوتن. آگے عذابن کیا ہے؟ عذابن نہیں، اور نہیں نہ ادھر نہ جائیں. عذاب یہ مصدر ہے صلات کے وزن پر. عذب یعذب تعذیباً و عذاباً. لو اب چلتے ہیں ترکیب کی طرف. خاتمہ کیا ہے؟ فعل ماضی. لفظ اللہ کیا ہے؟ شاباش. اللہ کیا ہے؟ قلوبہم کیا ہے؟ ہم مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا جار کا، الا جار کا. آج میں آپ کو ایک بات سناؤں. آج تقریباً 9:15 بجے میں اب کس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذوق بڑھے. عائشہ نے مجھے فون کیا، یہ جو عائشہ بڑی عائشہ ہے، مجھے انہوں نے فون کیا تو شروع ہو گئی. خاتمہ فعل، لفظ اللہ فاعل، الا جار، قلوب مجرور، ساری عظیم تک انہوں نے ترکیب کر دی. میں نے کہا ذرا اسے جوڑو، کہنے لگی جی جوڑنی نہیں آتی. ویسے انہوں نے ساری ترکیب مجھے سنائی. میں بڑا خوش ہوا، بڑا راضی ہوا. میں نے کہا یہ محنت کرے نا تو بہت کچھ بن سکتی ہے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ بڑے ذہین اور بڑے فتین باپ کی بیٹی ہے. قاری اسلم سلیم صاحب وہ بہت ذہین انسان ہے، یہ ان کی بیٹی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی. انہوں نے پوری عید کی مجھے ترکیب سنائی ہے خود فون کر کے. بلکہ میں نے کہا اس کو عائشہ آپ سچی بات کریں، آپ نے پڑھی ہے نا کسی سے؟ کہنے لگی جی میں نے کس سے پڑھنی ہے؟ میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ نے عائشہ صدیقہ سے پڑھی ہے. کہنے لگی نہیں جی عائشہ صدیقہ سے پوچھ لینا. میرا تو اس کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہوا، بس کل رابطہ ہوا تھا کہ کلاس نہیں ہونی، اس کے بعد میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا عائشہ کے ساتھ. یہ میں نے خود یاد کی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا شرح صدر فرمائے. آپ خود کوشش کیا کریں، کوئی نہیں، غلط ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا. چلیں خاتمہ فعل. خاتمہ فعل لفظ اللہ فاعل، الا حرف قلوب مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا الا کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، نہیں جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق قائن ان کے ہو کر معطوف علیہ. کیا کہنا ہے؟ متعلق قائن ان کے ہو کر معطوف علیہ. واو عاطفہ، الا حرف جار، سمع مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق قائن ان کے ہو کر معطوف. آگے چلیں معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہو گیا متعلق خاتمہ کا. کس کا ہو گیا؟ خاتمہ. خاتمہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ ہو گیا معطوف علیہ. آگے وعلی ابصارہم، واو عاطفہ، الا حرف جار، ابصار مضاف، مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر
मजरूर जार मजरूर मुतल्लक कायम उनके होकर खबर मुकद्दम गिशावतुन मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है, खबर मुकद्दम अपने मुब्तदा मुअख्खर से मिलकर जुमला फिरिया जुमला इसमें खबरिया होकर मातूफ अव्वल, क्या कहना है, मातूफ अव्वल। आगे वालहुम वाव वातफा लाम हर्फ जार हम मजरूर जार अपने मजरूर से मिलकर मुतल्लक कान उनके होकर खबर मुकद्दम अजाबुन मौसूफ अजीमुन सिफ मौसूफ अपने सिफ से मिलकर मुब्तदा मुअख्खर खबर मुकद्दम मुब्तदा मुअख्खर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया होकर मातूफ सानी मतूफ़ अलैह अपने दोनों मतूफ़ों से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया मातूफ़ा हुआ, ठीक है। यानी ख़त्म अल्लाह वला क़ुलूबिहिम वला समिहिम, ये अलग जुमला है, यानी दिलों और कानों पर अल्लाह की मोहर है। वाला अबसारिम गिशावा, आँखों पे पर्दा है, कानों पे दिलों पे मोहर, आँखों पे पर्दा, ये अलग जुमला है। ये सारी तरकीब अल्लाह की मेहरबानी से मैंने कर दी है। कुछ नसीब होगी वो लड़कियां, वो बेटियां, वो बहना जो याद करेंगी, याद के लिए बड़ा सुनहरी मौका है, आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। रात को ये लग जाएगा मेरे चैनल कारी अकबर अरशद ऑफिशियल पर, उससे निकाल के याद कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।